کہ یہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے بننا چاہتے ہیں جو لاڈلے یہ چاہتے ہیں کہ جو 186 ووٹ تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہمارے امیدوار پرویز الہی ہیں ان کو پڑے ہیں، اس کے اوپر 179 والے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا جائے۔ کیوں بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% ہے، اور وہاں پر یہ تمام اختیارات استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے، جو انہوں نے آپ نے دیکھا 25 مئی کو بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، بربریت اور تشدد کی مثال قائم کی، بدترین مثال قائم کی، وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ عوامی عدالت سے تمام تر دھاندلی، تمام تر دھونس، تمام تر دباؤ کے باوجود عوام سے یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے۔ اب وہ چاہے نالائق اعظم شہباز شریف ہو، چاہے اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کا کنگ زرداری ہو، اور چاہے فضل الرحمان ہو، یہ اپنی اللہ تللوں اور عیاشیوں کا تحفظ چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر، یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹھگوں کا مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کو ابھی چودھری صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گاڈ فادر بھی کہا گیا تھا، اور ان سے کوئی ادارہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے ہیں، وہ چوسنی کا مزہ ابھی تک ان کے منہ سے گیا ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ دودھ والا فیڈر دیا ہو، اور گود میں لے کر ان کو جھولا جھلاتے رہیں، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں، ان کو کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت کی ان کی آگے بات نہ کرے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے اپنا کچھ سمجھے ہی نہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے دوران جس طریقے سے انہی کے پارٹی کے اراکین، چاہے وہ نہال ہاشمی ہوں، دانیال عزیز ہوں، اس وقت طلال چودھری ہوں، سب سے مریم صفدر نے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے تھے ججز کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، اور بعد میں ان کو سزائیں بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑی تھی۔ اب پھر سے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ یہ ان کا ماضی کا بیک گراؤنڈ کسی صورت نہیں بھول سکتے، کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ دباؤ کریٹ کریں، دباؤ کریٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی صاحب علم معروف قانون دان جو ہے، جو ڈپٹی سپیکر ایک چابی والا کھلونے کا اس نے کردار ادا کیا، جتنی چابی دے دی اتنا اس نے سبق پڑھ کے آ کے سنا دیا، کہ اس نے آرٹیکل 63A(1)(b) کی تشریح بھی خود سے غلط کر دی، اور جو سپریم کورٹ کا 17 مئی کا شارٹ آرڈر ہے اس کی بھی خود سے تشریح غلط کر دی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 179 والا جو ہے وہ آگے آ جائے اور 186 والے کو آپ گھر بھیج دیں۔ کوئی قانون دان ڈپٹی سپیکر کی اس غیر آئینی، غیر قانونی رولنگ کے دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایون اب ان کے اپنے وکیل جو کیسز میں دفاع میں پیش ہو رہے تھے، وہ اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا آئینہ دیکھیں، اور آپ کس منہ سے عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا کمپین لانچ کی ہوئی ہے، جس طرح چودھری صاحب نے آپ کو بتایا، وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ جو دوائی لینے گیا تھا آج تک وہ واپس نہیں آیا۔ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ نواز شریف ملک سے بھاگا ہوا ہے، واپس نہیں آیا۔ 3 سال سے تو مریم صفدر جو ہے وہ 60 سال کی سزا ہوئی، لندن محلات جو ایون فیلڈ کے ہیں اس کے اوپر ضمانت کے اوپر ہیں، اور سرکاری پروٹوکول لے کے پھر رہی ہیں، سرکاری میڈیا کوریج لے کے پھر رہی ہیں۔ کس حیثیت میں لے کے پھر رہی ہیں؟ 2 سال شہباز شریف FIA کے کیس میں، یہاں سائیکل چور کی ضمانت نہیں ہوتی، 2 سال شہباز شریف عبوری ضمانت پہ رہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے جو حشر نشر انہوں نے کیا کہ FIA کے اپنے کیسز کا نیب ترامیم یہ لے کر آئے، نیب کے کیسز کا جو حشر نشر انہوں نے کیا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے۔ یہ تمام تر ریلیف بھی لیتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر بار جسٹس ریٹائرڈ قیوم چاہیے، جس کو یہ ٹیلی فون کر کے اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے لکھوا سکیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے، سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو فیصلہ کن فورس ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، یہ 17 جولائی کو جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں آئین کو بھی سائیڈ پہ کر دو،
قانون کو بھی سائڈ پہ کر دو، کیونکہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ اچکن پہن کے اور شیروانی پہننے کا بہت شوق ہے، اور آئین اور قانون کو سائڈ پہ کر کے اس کا یہ شوق پورا کر دو، تو یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا. وہ شوق پورا کرنا ہے تو برائیڈل فیشن ویک کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنا شوق پورا کر لیں. سب یہ سافٹ انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ اپروچ کی گئی، لیکن دیکھیں عام انتخابات کی طرف بڑھنا ہے، اس کے لیے بات چیت ہونا تو ضروری ہے. اور چونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو جو ہے وہ ہمارا ایک بنیادی ایک مطالبہ ہے عام انتخابات سے پہلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے بات چیت جو ہے وہ ہو. اگر اس طرح کی کوئی بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں گے. فواد چودھری صاحب، یہ بتائیے کیا آپ نے چودھری شجاعت صاحب کو کال کی؟ اگر کال کی تو اس میں کیا بات؟ ہاں نہیں، انہوں نے کال کی. کر لیں یا ہاں تو شجاعت صاحب نے کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا میری صحت خراب ہے تو آپ بتائیں مجھے کس سے کشتی کرنی ہے. صاحب حمزہ کی جو کابینہ وہ حلف اٹھانے جا رہی ہے، تو آپ کی نظر میں یہ کوئی توہین عدالت؟ جی میں نے یہی کہا ہے کہ کل کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو 2 دفعہ انہوں نے اس کی توہین کی، فلاؤٹ کیا. پہلے انہوں نے جو ہے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کو بلایا گیا وہ پیش نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد آج پھر آئی جی چینج کر دیا گیا. پھر آج جو ہے وہ انہوں نے 41 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا، جو کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آئین کے یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کے بالکل خلاف ہے، اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کرے گی. اور جو 41 اراکین جنہوں نے حلف لیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کے جو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف بھی ان کی نااہلی کی کارروائی شروع ہونی چاہیے. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو موجودہ ایک دھند نظر آ رہی ہے سارے ملک کے عوام کو کہ سیاسی دھند چھائی ہوئی ہے، یہ کب تک چھٹے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کوئی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی، کوئی دوسری باتیں آپ کب دیکھ رہے ہیں الیکشن؟ اور موجودہ الیکشن کمیشن نے آپ کو الیکشن قبول ہے؟ دیکھیں وہ تو عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخاب کرانے کا اہل نہیں ہے. نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے. دھند کوئی بھی نہیں ہے، ایک دھند جعلی بنائی گئی ہے جو ہم چاہتے ہیں دور ہو، اور عام انتخابات کا جو ہی اعلان ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ ملک میں استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن نہیں ہوگا. سینئر جج نے وہ بالکل درست تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھیں کیا ہوا. مریم نواز کا جب کیس شروع، مریم نواز نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. اس سے پہلے ملک قیوم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر رفیق تارڑ نام کی ایک شخصیت ہوا کرتے تھے، انہوں نے کوئٹہ بینچ میں جا کے ججوں کو باقاعدہ خریداری کی، اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے انٹرویو میں اس کا برملا اظہار کیا. اس کے بعد یہ جو ابھی جج تھا راشد، اس کو انہوں نے ریلیز کروائی، احتساب کا جو جج تھا. اور اب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. لہٰذا یہ ایک سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر بڑی